خیالوں میں تیرا نور سپی کری چمکے، جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے۔ آپ اس طرح الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية أنس والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معراج پر پہنچے نبی، ظاہر ہوئے راز و خفی، بولے ملائکے سب یہی بلغ العلا بکمالی، حور قری کی سب بسب تھے جام کوثر کف بکف، بولے زہی عز و شرف حسنت جمیع خصالہ، رضوان نے دی بر کر صدا، کیا نور ہے صلی علی، شمس و قمر ان پر فدا، کشفت دجا بجمالہ، حق نے کہا اے بندگان، یاران میرا مہمان، یہ صاحب کون و مکان، صلو علیہ وآلہ، سلام علی خیر الانام وسیدی حبیبی الہ العالمین محمدی، بشیر نذیر ہاشمی مکرمی، عطوف رؤوف من یسمى بأحمدی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں
ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی مولا سے جانے، اور بھی بہت سارے واقعات آپ علیہ السلام کی نسبت سے اس مہینے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا میں، عالم میں ویسے تو جو ہے ہر سال کا ہر دن، ہر مہینہ، ہر ہفتہ آپ علیہ السلام کے تذکرے ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر جو عاشقان رسول ہے، جو محب صادق ہے، آپ علیہ السلام سے سچا عشق رکھنے والے، سچی محبت رکھنے والے جتنے بھی مومنین کاملین ہیں، وہ اس مہینے میں آپ علیہ السلام کے تذکرے زیادہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ہر پہلو اور زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کے ہر ایام، ہر دن، ہر لمحہ، یہ ہمارے لیے ایک رہبری ہے، ہدایت ہے، اور آپ علیہ السلام نے ہر موڑ پر ہماری جو ہے رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا، خطاب اللہ کے نبی کو ہے کہ نبی جی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، بلکہ پوری دنیا میں ایک اعلان فرما دیجئے کہ بھئی تمہیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اور تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ نبی کی اتباع کے اوپر موقوف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی تمہاری اتباع کی، یہ نبی علیہ السلام تمہارے طریقے پر زندگی گزار کر جو بھی آئے گا، سب سے پہلا انعام تو اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بن جائے گا۔ دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اس نے زندگی کے ان ایام میں اگر کچھ گناہ کر لیے ہوں گے تو تمہاری اتباع کی بنیاد پر اور تمہاری سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علی الاعلان کہہ رہے، جو کوئی بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جس کسی کو بھی یہ تمنا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، اور ظاہری بات ہے آخرت کی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ دنیا میں کامیاب ہے۔ اور جنت میں کون داخل ہوگا؟ جس کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اور یہ گناہوں کی معافی کا اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر۔ اس لیے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی اتباع یہ جو ہے اللہ کی محبوبیت بھی دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ بھی دلاتا ہے، جس سے دنیا میں بھی آدمی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کہ دو جہاں کی کامیابی، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے۔ دو جہاں یعنی دنیا آخرت کی، اگر تجھے جو ہے کامیابی چاہیے، شاعر کہتا ہے کہ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمدی نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر دامن تھامنے کی توفیق عطا کرے۔ صرف نعرے بازی سے کام نہیں چلیں گے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑائی کرنے کے چھوڑیں گے۔ دامن پکڑنے والے وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کا دامن تھام لے جن کا محمدی نام ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام سے حقیقی محبت عطا فرمائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کی ذات سے بھی اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو، تب تک۔ بلکہ والناس اجمعین، ایک روایت میں جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام سے زیادہ جب تک تمہارے دل میں میری محبت نہیں آئے گی وہاں تک تمہارا ایمان کامل نہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، اور حضرت عمر نے فرط محبت میں آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے، الا نفسی، سوائے میری ذات کے، میری ذات سے کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عمر کیا کہا آپ نے؟ کہ سب سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں سوائے میری ذات کے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عمر، اس وقت تک تم کامل ایمان تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے، تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے، تمہاری اولاد سے بھی زیادہ ہے، تمہارے والدین سے بھی زیادہ نہ ہو اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ نہ ہو، تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی اور فوراً سر اٹھایا اور کہا، یا رسول اللہ، میری ذات سے بھی زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں۔ الآن، اس وقت اللہ کے نبی نے کہا، اب عمر آپ کا ایمان کمال تک پہنچ گیا۔ اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا حضرت عمر کا، کر کے بتایا۔ جہاں کہیں بھی موقع ملا، صرف حضرت عمر کی بات نہیں، صحابہ کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ نے یہ بات کر کے بتایا۔ اسی لیے دیکھو، 3 قسم کی محبت ہوتی ہے، علماء نے اس کی جو ہے تقسیم بتائی کہ ایک حب طبعی، ایک حب عقلی اور ایک حب ایمانی۔ حب طبعی کا مطلب کیا ہے؟ کہ حب طبعی کا مطلب یہ ہے کہ بتقاضۂ طبیعت آدمی کو جو ہے محبت ہو۔ مثال کے طور پر ایک ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایک فطری طور پر ہر ماں باپ کو، اور ہر ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت بے انتہا، یہ فطری تقاضا ہے۔ چاہے بیٹا کیسا بھی ہو، چاہے بیٹی کیسی بھی ہو، اولاد کیسی بھی ہو، لیکن محبت ہوتی ہے کیونکہ اولاد ہے، یہ فطری تقاضا ہے، طبعی تقاضا ہے۔ تو بتقاضۂ طبیعت آدمی کو محبت ہو، اس کو تو کہتے ہیں حب طبعی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ابھی میں نے حضرت عمر کی بات بتائی، کہ آدمی کو اپنی اولاد سے محبت، اولاد کو ماں باپ سے محبت، شوہر کو بیوی سے محبت، بیوی کو شوہر سے محبت، یہ سب تقاضۂ طبعی ہے۔ لیکن آدمی ان تمام محبتوں کو بھی قربان کر دے، اپنی طبعی محبت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان۔ آپ علیہ السلام کی شریعت
آپ کا حکم جب آ جائے تو پھر چاہے طبعی محبت ہی کیوں سامنے پیش آئے اس کو آدمی جو ہے ٹھکرائے۔ اور صحابہ نے کر کے بتایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے بیٹے تھے عبد الرحمن، یہ بہت دیر کے بعد ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر کا گھرانہ تو سب ایمان لے آئے، ان کا بیٹا عبد الرحمن جو تھا بڑا، وہ بہت دیر کے بعد ایمان لائے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں یہ مشرکین کے ساتھ تھے عبد الرحمن، اور بڑے بہادر تھے اور تیر اندازی میں بہت مشہور۔ اب حضرت عبد الرحمن نے ایمان قبول کیا صلح حدیبیہ کے بعد۔ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں باپ اور بیٹے بیٹھے تھے، تذکرے نکلے اپنے پہلے زمانے کے۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا اپنے ابا سے کہ ابو جان، بدر کی لڑائی میں آپ میرے سامنے آ گئے مقابلے میں، لیکن میں نے نظر انداز کر لیا، کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں؟ آپ میرے سامنے تھے، میرے باپ تھے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، ورنہ سامنے آ گئے تھے، کیونکہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، ابو بکر حضرت نبی علیہ السلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے۔ اس وقت ابو بکر نے جواب دیا، عبد الرحمن میں تیرے سامنے آ گیا تھا، تو نے باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا، لیکن قسم خدائے پاک کی اگر اس وقت تو میرے سامنے آ جاتا میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ابو بکر کا ایمان تو کمال درجے کا تھا، بیٹا ہونے کے باوجود میں تجھے نہ چھوڑتا، یہ کر کے بتایا۔ اس لیے حب طبعی تقاضے پر جو بھی محبت ہے اگر وہ بھی سامنے آ جائے، اور ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اگر وہ ہے مقابلے پر، آدمی چاہے اپنی اولاد ہے، چاہے اپنی بیوی ہے، چاہے اپنے بچے ہے، آدمی اس کو بھی متنبع کرے۔ یہ نہیں کہ بھئی باپ بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہے، یا باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہے، اور بیٹا بالکل دین کے خلاف چل رہا ہے، سنت اور شریعت کے خلاف چل رہا ہے، اور بیٹے کی محبت میں آدمی کچھ بھی نہ کرے۔ اور وہاں تو باپ بیٹے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو نبی کی سنت پر لانے کے لیے تیار نہیں۔ باپ کے سامنے بیٹا سنتوں کے جنازے نکال رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹا سنت کے خلاف کام کر رہا ہے، سنت نہیں بلکہ حرام کام کر رہا ہے، لیکن بیٹے کی محبت اتنی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو کیا کہے یار، بیٹا ہے کیا؟ مطلب یہ کہ حب طبعی تقاضے پر جو ہمارے اندر محبتیں بیٹھی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکل دبی ہوئی ہے، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہماری ایمان کی سطح کہاں ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت نہ آ جائے۔ بھئی سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے ماتحتوں کی فکر کرنی ہے، اور خود ہمیں بھی فکر مند ہونا ہے۔ جب باپ سنتوں کے مطابق چلے گا تو بیٹے چلیں گے، جب شوہر سنت کا پابند ہوگا تو بیوی سنت کی پابند ہوگی۔ سنتیں ہماری زندگیوں میں ہم نے جو ہے چھوڑ دی ہے، جتنی سنتیں اپناؤ گے نا اتنی ہی راحت، اتنا ہی اطمینان، اتنا ہی سکون تم اپنی لائف میں پاؤ گے، اور جتنا سنت سے ہٹو گے بھٹک جاؤ گے۔ محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے، شاعر کہتا ہے محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی نہیں پائے گا۔ ہم منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارا جو ہے معیار سنت نبوی ہے، ہم جتنا اس کو فالو کریں گے، جتنا اس کو اپنائیں گے، اتنا ہی ہم اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں سکون پائیں گے۔ اور جو بھی ہٹے گا، میں نے کہا کہ نہ راستہ پائے گا نہ منزل پائے گا، بھٹک جائے گا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور ایک ہے حب عقلی۔ حب عقلی کا کیا مطلب؟ حب عقلی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو پسند کرتا ہے
حالانکہ وہ چیز اس کو ناگوار ہے، وہ چیز اس کے لیے جو ہے بہت ہی درد سر ہے، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پسند کرے، عقل کا تقاضا ہے۔ حالانکہ یوں دیکھنے جائے تو طبعی طور پر ناگوار، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پسند کرے۔ مثال کے طور پر بیمار آدمی، بھئی بیمار آدمی کے لیے دوا کھانا، دوا کو کھانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ ہر ایک کو ناگوار ہے، ہر ایک کے لیے درد سر ہے، لیکن کھاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، تو آپریشن کرنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ کہ اپنے جسم کو کاٹ پھوٹ کر اور اس کو چیر کر اس کے اندر سے کوئی بھی چیز نکالے یا ڈالے، جو بھی ہو، کس کو اچھا لگتا ہے؟ لیکن عقل کا تقاضا ہے کہ بھئی آپریشن کرانا ہے۔ کیوں؟ عقل کہتی ہے کہ دوا کھاؤ گے تو صحت ملے گی، آپریشن کراؤ گے تو بیماری سے نجات ملے گی، یہ عقل کہتی ہے۔ جب عقل کہتی ہے تو عقل کے تقاضے پر ہم دوا سے بھی محبت کر لیتے ہیں، لاؤ بھائی کھا لیتے، بھائی آپریشن چلو سو جاتے ہیں، کر لو۔ ٹھیک اسی طریقے پر محبوب خدا کی سنتوں کو اپنانا، محبوب خدا نے جو احکام دیے ہیں اس کو اپنانا، یہ ہمارے لیے طبعی طور پر تو ناگوار ہے۔ سنت اور شریعت کے مطابق چلنا یہ طبعی طور پر تو ناگوار ہے۔ صبح میں اٹھنا ناگوار ہے، جمعہ کی سلام پھیر لیا، سنت پڑھنا ناگوار ہے، جلدی باہر نکلو، ناگوار ہے۔ لیکن عقل کہتی ہے کہ کرو، سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کو اپناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم عقل جو ہے یہ اپناؤ گے، احکام پر چلو گے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے، تو آخرت کی کامیابی ملے گی، وہاں صلاح اور وہاں ایک دم سکون ملے گا، وہاں راحت ملے گی، یہ عقل کہتی ہے۔ اس لیے حب عقلی، ہم کو نبی علیہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام اور سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہی سنت اور شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا زینہ بنے۔ بھائی کرو گے؟ یہ ہے محبت عقلی، اور ایک ہے حب طبعی، اور ایک ہے حب ایمانی۔ وہ تو ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ حب ایمانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایمانی جذبہ ہو، ایک محبوب حقیقی اور ایک صادق جو محبوب ہوتا ہے، سچا محبوب ہوتا ہے، اس سچے محبوب کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایمان ایک جذبہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جہاں نام آ جائے، آپ علیہ السلام کا جب کردار سامنے آ جائے، اب اس کو اپنانے میں اور اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے میں، چاہے کروڑوں کا نقصان ہو جائے، چاہے میری ذات کا نقصان ہو جائے، اس نقصان کو برداشت کرنا منظور، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹنا منظور نہیں۔ یہ حب ایمانی، یہ ایمانی جذبہ ہے، اور ان تینوں محبتوں کے معیار پر صحابہ کامل طور پر اترے تھے، اور ان کے بے شمار واقعات بھی ہیں، اور محبت کے بہت سارے اسباب بھی ہیں، جس میں 4 اسباب علماء نے لکھے ہیں کہ بھئی محبت کے 4 اسباب ہے، ایک قرابت ہے، ایک جمال ہے، ایک کمال ہے، اور ایک احسان ہے۔ یہ 4 وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، اور یہ 4 چیزیں سرکار دو عالم شاسن کی ذات اقدس میں کامل طور پر جو ہے موجود ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ان جمعہ کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل طور پر آپ علیہ السلام کی اتباع کرنے کی، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے احکام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا